معنی ہوتا ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ رکنا اور ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ہے کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اصطلاحی معنی، اصطلاح میں وقف کو کہتے ہیں کہ کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے بالکل جدا ہے اس پر سانس توڑ دینا ہے، سانس بھی توڑنا ہے اور اتنی دیر ٹھہرنا ہے کہ جتنی دیر میں انسان دوسری ایک سانس لے لے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، جیسے میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو عالمین پہ میں نے رک کر کے ایک اپنی سانس کو توڑ دیا، آواز بھی روک دی اور سانس بھی توڑ دیا، دوسری سانس لے کر کے میں نے الرحمن الرحیم کی ابتدا کی، آغاز کیا۔ تو اس کو اصطلاح میں وقف کہتے ہیں۔ وقف کی یعنی ٹھہرنے کی تقسیم تین طرح پر ہے، تین طرح سے کہتے۔ اول باعتبار کیفیت کے، دوم باعتبار محل کے، سوم باعتبار احوال قاری کے۔ یعنی پہلی اس کی کیفیت کیا ہوگی، نمبر دو رکنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا محل کیا ہوگا، رکے کیسے رکا جائے گا۔ یعنی کبھی آپ دیکھیے عالمین کے اوپر ہم نے سکون کر کے وقف کیا، کبھی کیا ہوتا ہے علم، الف دو زبر ہوتے لاسٹ میں تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، ہے نا، اس طریقے سے اس کو محل کے اعتبار سے رکنا کہتے ہیں۔ اور ایک قاری، قاری یعنی پڑھنے والا کس طریقے سے پڑھتے پڑھتے اچانک سانس ٹوٹ گئی، پڑھتے پڑھتے ان کی سانس مختصر ہوئی تو انہوں نے بیچ میں ہی وقف کر دیا، تو یہ قاری کے احوال کے اعتبار سے۔ تو تین کیفیات یہاں پر بتائی گئی۔ پہلی کیفیت جو کیفیت کے اعتبار سے جو انسان رکتا ہے تو وقف کی جو باعتبار کیفیت ہے اس کی 8 قسمیں ہیں۔ باعتبار بالاسکان، باعتبار بالاشمام، بالروم، بالابدال، بالسکون، بالتشدید، بالاظہار، بالاثبات۔ اب یہ پوری تفصیل ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں زیادہ گفتگو کرنا ابھی فی الوقت آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے اس وقت کہ وقف کو تین طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کیفیت کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے اور قاری کے پڑھنے کے اعتبار سے۔ آگے کریے، ان سب کو آگے بڑھا دیجئے اور آگے بڑھائیے اور آگے جی بس۔ باعتبار محل کی 4 ہیں، دیکھیے وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، یہ سب بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ باعتبار احوال قاری کے 4 ہیں، اختیاری، انتظاری، اضطراری اور یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، دیکھیے ضروری ہدایات، کہتے ہیں ان تمام قواعد کے پختہ یاد ہو جانے کے بعد تجوید پڑھنے والے کے لیے چند باتوں کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو اس کو چاہیے کہ انہیں جگہوں پر وقف کرے، انہی جگہوں پر وقف کرے جہاں قرآن پاک میں آیت یعنی گول دائرہ ہے یا وقف کی کوئی علامت بنی ہو، مثلا میم، طا، جیم وغیرہ، ان پر وقف کرنے کے بعد پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت بیچ میں نہ ٹھہریں، البتہ اگر بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو مجبوری ہے، ایسی صورت میں پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر رک جائیے بس، نمبر 1 پہ۔ ابھی آپ لوگ ابتدا میں ہیں، شروعاتی اور ابتدائی کلاس میں ہے، ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ تجوید سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تو آپ اس وقت جو ہے اس قرآن کی معانی کو نہیں سمجھتے۔ اب آپ پڑھتے پڑھتے یا تو کبھی رک جاتے ہیں بیچ میں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ آپ کو جہاں گول دائرہ نظر آتا ہے نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے بعد آپ کو گول دائرہ دکھے گا، آیت نمبر 1، الرحمن الرحیم آیت نمبر 2، مالک یوم الدین آیت نمبر 3۔ اس طریقے سے گول دائروں پر آپ کو رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ، اگر آپ کو کہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی آیت ہے، کہیں بڑی آیت ہے، مثال کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ पर जो है गिशावा पर जो मैं रुका हूं, तो यहाँ पर आपको कहीं पर आपको जीम, कहीं पर मीम, कहीं पर तो ये नजर आएंगे आपको लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो इन अलामतों पर आप अपनी सांस को ले जाकर के वहां तक रुके। अगर इस पर भी आप नहीं रुक सकते, या आपकी सांस मुख्तसर है, छोटी है, बहुत सारे लोगों की सांस लंबी होती है, बहुत सारे लोगों की सांस छोटी होती है, तो इन अलामतों पर अगर आप नहीं रुक सकते तो फिर क्या करेंगे? जहां आपने मिसाल के तौर पर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम वअला समईहिम वअला अबसारिहिम गिशावह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। आपने अला कुलूबिहिम पर अपनी सांस को तोड़ दिया। अब आप वअला अबसारिहिम गिशावा से शुरू नहीं करेंगे, वअला पीछे वाले हुरूफ से शुरू करेंगे, पीछे वाले जुमले से शुरू करेंगे, वापस लौटाएंगे और उसको फिर आगे वाले से मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वक्फ के ताल्लुक से खास तवज्जो देना। आप इब्तिदाई क्लास के स्टूडेंट है, आपको इस बारे में नहीं मालूम, तो सबसे बड़ी आपको मालूमात जो रखनी है वक्फ के ताल्लुक से वो ये कि जहां गोल दायरा आपको नजर आए आयत का, वहां पर रुक जाइए। और अगर गोल दायरा आयतें लंबी हैं, बड़ी हैं, वहां नजर नहीं आ रहा, तो फिर आपको क्या करना है, अलामतों पर मीम तो जीम पर बआसानी रुक जाइए। उसके अलावा भी काफी आयतें ऐसी हैं जो बड़ी लंबी है। सूरह बकरा में आप वो आयत जिसको आयत देन कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, तो ये आयत काफी एक सफ़े पर मुश्तमिल है, लंबी आयत है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मीम और जीम की निशानदेही करते हुए आपको वहां रुक जाना है। उसके बाद भी अगर आप वहां पर भी नहीं रुक पा रहे हैं, वो भी आयत आपको लंबी लग रही है, तो फिर आप जहां रुक रहे हैं, जहां आपकी सांस टूट जा रही, पीछे वाले से लौटा करके वापस जो है आगे वाले को मिला दीजिए। इस तरीके से ये आपके लिए सबसे पहली हिदायत है वक्फ ताल्लुक से। दूसरी बात यह है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि कलीमे के बीच में वक्फ ना करें, बल्कि कलीमे के खत्म पर ठहरे और दो बातों का ख्याल रखे। कलीमे के बीच का क्या मतलब है? जैसे खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला, ये एक कलमा हुआ, नहीं हुआ। वअला समईहिम, ये पूरा एक कलीमा है। आप वअला पर नहीं रुक सकते, वरना ये गलत हो जाएगा। तो कहते हैं कि कलीमा अगर एक है तो उस एक कलीमे के आखिर पर रुके। कैसे रुकेंगे? खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वअला समईहिम, यहाँ पर रुक जाइए। फिर आपको लौटाना है वअला समईहिम वअला अबसारिहिम गिशावह, ऐसे। तो ये कलीमे के आखिर में रुकना हुआ। कलीमे के बीच में पूरा एक कलीमा हो, उसमें कभी नहीं रुकेंगे। जैसे उसकी एक और मिसाल यूं समझ लीजिए, इन इसी आयत में सूरह बकरा की से पहले की आयत में, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, यहाँ तक तो आयत मुकम्मल, मतलब जुमला या कलीमा मुकम्मल हुआ। कोई इस पर कहे इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम इस पर रुक जाए, गलत। ये कलीमे के बीच में रुकना हुआ, जो सही नहीं है, तजवीद के खिलाफ है। अअंज़रतहुम पर रुकना, ये असल कलीमे को कंप्लीट करना। तो कहते हैं कि वक्फ करते हुए इस बात का पूरा ख्याल करें कि बीच कलीमे में ना रुके, बल्कि कलीमे के इख्तिताम पर रुकें। इस सिलसिले में दो बातें हैं। नंबर एक, कहते हैं कलीमे के आखिरी हर्फ को साकिन कर दें। मैंने अभी पढ़ा अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। खत्म अल्लाह से फिर से पढ़ो, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ये गिशावतुन है, तादो पेश तुन है, उसको आपने कैसे करके वक्फ किया? गिशावा, गोल ताकू हा में बदल दिया। तो क्या कहते हैं कि आखिरी हर्फ को या तो साकिन कर दें, गोलता हो तो उसको हा से बदल दें। नंबर दो, कहते हैं हरकत पर वक्त करना
جائز نہیں ہے. حرکت یعنی یعلمون کر کے رکیں گے، یعلمونا کر کے نہیں رکیں گے. نون کے اوپر زبر ہے تو ہم کو کیا کر دینا، آخر والے کو سکون کر دینا. الحمدللہ رب العالمین، عالمین، نون کے اوپر سکون ساکن کر دینا. ایسا نہیں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایسے رکیں گے. مالک یوم الدین، ایسے رکیں گے. مالک یوم الدین، ایسے نہیں رکیں گے. نون کے اوپر حرکت ہے، حرکت کو ساکن کر دیں گے. نمبر 2، سانس توڑ دیں، کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا. وقف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سانس توڑ دینا اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر جانا. سانس توڑ دینا اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر جانا، اسی کا نام وقف ہے. اس لیے کہا گیا کہ وقف کریں اور ساتھ ہی ساتھ کیا کریں، سانس بھی توڑ دیں. تو 2 باتیں ہوئی، آخر والے کو ساکن کر دیں اور حرکت کے اوپر وقف نہ کریں. دوسری چیز یہ کہ سانس توڑ دیں. سانس توڑنا ہی اصل وقف ہے. وقف کی پہچان یہ ہے کہ سانس کو توڑ دیا جائے اور کچھ دیر ٹھہرا جائے، پھر اس کے بعد دوسری نئی سانس کے ساتھ ہم دوسری آیت کو شروع کریں. یہ ہے اصلاً دوسری ہدایت آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دوسری ہدایت یہ ہو گئی. جی، تیسری ہدایت یہ ہے کہ ذہن میں آ جانی چاہیے کہ قرآن مجید میں کوئی وقف ایسا لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے سے گناہ لازم ہے، اور نہ کسی جگہ وقف کرنا حرام ہے کہ اس جگہ ٹھہرنے سے گناہ ہوتا ہو. البتہ قرآن مجید پڑھنے والا معنی کو حرام سمجھتا ہو، اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر ملا کر پڑھنے سے معنی کے خراب ہونے کا وہم ہوتا ہو تو ایسی جگہ جان بوجھ کر ملا کر پڑھنا حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں وقف کرنے سے معنی کے بگڑنے کا وہم ہوتا ہو تو ایسی جگہ جان بوجھ کر وقف کرنا حرام ہے. یعنی یہ پڑھنے والے کے لیے ہے جو لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. آپ کے لیے میں نے بتا دیا شروع میں، جو لوگ مانا جانتے ہیں ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں. تیسری ہدایت، آپ لوگ نہیں جانتے لہذا آپ کیا کریے، گول راؤنڈ جہاں آیت کا نشان ہوتا ہے وہاں رک جائیے، میم تو جیم پہ رک جائیے. اگر یہ بھی نہیں ہے، جہاں سانس ٹوٹی ہے تو پیچھے سے ملا کر کے لوٹا کر کے پڑھ لیجئے. یہ آپ کے لیے ہدایت. بیچ میں اگر کلمہ کہیں پر آ رہا ہو تو کلمے کی اخیر میں رکا جائے، بیچ میں نہیں رکا جائے. یہ 2 ہدایت آپ کے لیے. چوتھی ہدایت کیا ہے دیکھیے، قاری پڑھنے میں بس کسی قسم کا تکلف اور بناوٹ، ہاں یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے ہے. قاری کے پڑھنے میں کسی قسم کا تکلف اور بناوٹ نہ ہو اور چہرے پر تکلف کے آثار ظاہر نہ ہوں. مثلا پیشانی پر شکن پڑنا، جلدی جلدی پلکیں گرانا، زور سے آواز بند کرنا، ناک کا پھولنا، منہ کا ٹیڑھا ہونا، جن حرفوں میں ہونٹوں کا تعلق نہیں ان میں ان کو گول کرنا یا خواہ مخواہ حرکت دینا وغیرہ قاری کے لیے تمام باتیں معیوب ہے. یہ تو بہت اہم بات ہے. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں، بس قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، نہ چہرے پر، نہ آنکھوں میں، نہ جو ہے منہ کے اوپر کوئی اثر ہونا چاہیے، نہ باڈی میں کوئی زور لگانے کی ضرورت ہے، کوئی بھی نہیں. بس جیسے آپ بات کر رہے ہیں نارمل انداز میں اسی طریقے. الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ آپ نے تجوید کے اکثر قواعد پڑھ لیے ہیں، خاص کر کے ہم نے حروف اور حروف کے مخارج کے اندر بہت وقت دیا ہے، اور اس کے دینے کا محض مقصد ہمارا یہ ہے، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے تلفظ کی ادائیگی ہو، مخرج کی ادائیگی ہو، حروف کی ادائیگی آپ کو سمجھ میں آئے. اور اگر آپ نے یہ طریقہ معلوم کر لیا ہے، آپ حروف کی صحیح ادائیگی کر رہے ہیں، تو پھر کبھی آپ کو منہ بنانے کی یا تکلف کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر حرف کا اپنا ایک مخرج ہے، وہ اپنی جگہ پر جا کر کے ٹکرا جاتے ہیں، وہاں سے وہ حرف کا مخرج خود بخود باہر آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ مخرج ادا ہو جاتا ہے. جب مخرج ادا ہو جاتا ہے تو حرف بھی ادا ہو جاتا ہے. جب حرف ادا ہو گیا تو پھر ہمیں تکلف کیوں کرنا؟ اس کی وجہ سے ہمارے چہرے پہ بناوٹ کیسے ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ چہرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
جو بھی تعلق ہے یا تو حلق سے ہیں، جوف سے ہیں، یا ہونٹوں سے ہیں، یا زبان سے ہے، لسان سے ہے، یہ 5 چیزوں سے ہی ہے، بس اس سے زیادہ کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے حروف کے مخارج کا۔ اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکانا، بہت زیادہ اپنے اوپر زور ڈالنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے قاری لوگ لمبی لمبی سانس پھلا کر کے وہ اپنی نسوں کو دکھاتے ہیں، یہ شہرت کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان کی سانس اتنی لمبی ہے اور ان کی سانسیں پھولی جا رہی ہے۔ غلط ہے، قاعدے کی روح سے غلط ہے۔ آپ ان کو دیکھتے بولیے غلط کر رہے ہیں، قاعدے کے روح سے، یہ تجوید کے اصول کے خلاف ہے۔ کوئی بہت زیادہ جھوم جھام کے اور سر کو ہلا ہلا کے، آنکھیں پل کے، چہرے مہرے بنا کر کے پڑھے اور کہے کہ یہ بہت اچھا پڑھا، آپ کہتے ہیں نہیں غلط پڑھ رہے ہیں۔ کیوں غلط پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ قاری کے منہ پر کسی بھی طرح کا کوئی تکلف نہیں، اس کی باڈی پر کوئی اثر نہیں دکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ جان بوجھ کر کے یہ الفاظ نکال رہے، یا ان کو بہت بوجھ معلوم ہو رہا ہے، یا سننے والے کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے تکلف کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہیں، بہت اچھے انداز میں پڑھیے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو ائمہ حرمین، اسی طریقے سے جو بڑے بڑے قراء ہیں، ان لوگوں کو سنا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دھیرے 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 دھیرے، کوئی حرج نہیں عربی میں، یہ معیوب نہیں ہے، قرآن کو سیکھنے میں یہ کوئی عیب نہیں ہے آپ کسی کی نقل کریں، کریے، بہت اچھی شان سے نقل کریے، اس میں نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے آپ کو کیا ہے، آپ کو ایک تو لہجہ ملے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آئے گا، تیسری چیز ہے کہ تکلف ختم ہو جائے گا۔ تکلف نہیں، نقل کرنے میں کیا ہے، بعض لوگ تکلف کرتا ہے، شیخ شریم سے فدیش اور دیگر لوگوں کو جان بوجھ کر کے انداز کے کو اختیار کرنے میں تکلف کر جاتے ہیں۔ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سنتے رہیے، ایک مسلسل سننے کی وجہ سے ایک عادت ڈالیں گے۔ جس قاری کو آپ سننا پسند کرتے ہیں، جن کی قرأت بھی اچھی ہو، ادائیگی بھی اچھی ہو، حدر میں، تجوید، ترتیل میں، تدویر میں، جس میں بھی آپ کو جس میں اچھا لگ رہا ہے ان کو سنیں۔ ان کو سننے سے آپ کو کیا ہے، اس سے جو ہے سیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی تکلف نہیں، جان بوجھ کر کے اپنے جو ہے الفاظ کی ادائیگی میں اپنے چہروں مہروں پر۔ تو یہ 4 ہدایتوں میں سے 3 ہدایت آپ کے لیے خاص طور پر ہے، اور چوتھی ہدایت یہ سب ہم سب کے لیے جو معنی جانتے ہیں۔ لہذا آپ لوگ وقت کے تعلق سے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات خلاصے کے طور پر رکھیے کہ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے، سانس توڑ دینا اور رک جانا، ٹھیک ہے، نئی سانس سے نئی آیت کی شروعات کرنا۔ نمبر 2، گول دائرہ جہاں نظر آتا ہے، جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہیں پر آپ لوگ رکا کریں، وہاں نہیں رک سکتے، بڑی آیت ہے تو میم جیم تو پر رکا کریں۔ اگر وہ بھی آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو جہاں سانس توڑے پیچھے سے واپس جہاں توڑا ہے آپ نے پیچھے سے لوٹائیے اور آگے والے سے اس کو ملا دیجیے۔ یہ دوسری ہدایت آپ کو ہے، نصیحت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرأت کرتے ہوئے آپ لوگ اس بات کا خیال کریں کہ کسی بھی کلیمے کے بیچ میں نہ رکیں، کلیمے کے اخیر میں رکا کریں، کلیمے کے اخیر میں رکا کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اصول تجوید کا خیال کرتے ہوئے کبھی بھی ہم کسی بھی طرح کے اپنے چہرے مہرے پر آواز میں اور گلے ولے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا تکلف نہیں ہونا چاہیے، جبر نہیں ہونا۔ تکلف کا مطلب جبر کرنا، جان بوجھ کے اوپر اپنے اوپر برڈن ڈالنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ، سکون و اطمینان سے، جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، اسی انداز سے ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قراء، ائمہ حرمین اور دیگر جو بڑے بڑے قاری ہیں ان کو سنا کریں۔ قاری عبد الباسط کو نارمل جو پڑھتے ہیں تو سننے کی آپ ان کو عادت ڈالیں، ان کی تجوید سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن جو وہ کہتے ہیں، جو ہاتھ رکھ کر کے جس طریقے سے قرأت کرتے ہیں لمبی لمبی سانس کھلا کر کے، وہ قطعاً مت سنیں، وہ صحیح نہیں، ان کا اصول تجوید کے خلاف یہ عمل ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ وقف کے تعلق سے آپ کے ذہن میں ایک بڑی سی موٹی سی بات جو ہے اصول تجوید کے حوالے سے رکھنا مناسب سمجھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔